بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سبھی ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تب وہ ہمیں اذیت یا دکھ نہیں دیتا، بس ہمیں خالی کر دیتا ہے، خود سے خالی۔ پھر ہر نظر آنے والا منظر اور ہر سنائی دینے والی آواز تکلیف دینے لگتی ہے، اور زندگی کی مسافتیں اتنا تھکا دیتی ہیں کہ تھکن سے روح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔ بس ہم ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے جب ہم جواب تلاش نہیں کرتے، بس اللہ کے فیصلوں پر چپ چاپ سر جھکا لیتے ہیں۔ پھر ہم کسی کے لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتے، بس اللہ کے ہمیں تھام لینے کے منتظر ہوتے ہیں۔ پھر صبح کے اجالوں سے کوفت ہونے لگتی ہے، اور رات کی تاریکیوں میں ہم سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اور جب یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی، پھر تو بس اللہ سے ملاقات کی تڑپ رہتی ہے، ایسی تڑپ جس میں الجھن اور بے چینی نہیں ہوتی۔ اور جب زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اس سے مدد مانگتی ہیں تو وہ اس بے جان روح کو خود سے بھر کر ہمارے خالی پن میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ جو دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پالے، وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔ انسان کی محبت تو کمزور کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیں پھر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ جو دن کی رونقوں میں کھو جائیں، انہیں رات کی تنہائیوں میں مانگی گئی دعائیں واپس لے آتی ہیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 47 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں 3 حکم ثابت کیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسرا یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسرا یہ کہ وہ فاسق ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے حکم اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرتا ہے، وہ دراصل 3 بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اولاً اس کا یہ فعل حکم خداوندی کے انکار کا ہم معنی ہے، اور یہ کفر ہے۔ اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا تھا وہ تو خدا نے دے دیا تھا، اس لیے جب خدا کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصلہ کیا تو ظلم کیا۔ تیسرے یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا تو در حقیقت بندگی و اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نکالا، اور یہی فسق ہے۔ یہ کفر اور ظلم اور فسق اپنی نوعیت کے اعتبار سے لازماً انحراف از حکم خداوندی کے عین حقیقت میں داخل ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ جہاں وہ انحراف موجود ہو وہاں تینوں چیزیں موجود نہ ہوں۔ البتہ جس طرح انحراف کے درجات و مراتب میں فرق ہے، اسی طرح ان تینوں چیزوں کے مراتب میں بھی فرق ہے۔ جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے، وہ مکمل کافر اور ظالم اور فاسق ہے۔ اور جو اعتقاداً حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں ہے مگر اپنے ایمان کو کفر و ظلم اور فسق سے محفوظ کر رہا ہے۔ اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکم الہی سے انحراف اختیار کر لیا ہے وہ تمام معاملات میں کافر، ظالم اور فاسق ہے، اور جو بعض معاملات میں متی اور بعض میں منحرف ہے، اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر و ظلم و فسق کی آمیزش ٹھیک ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے۔ بعض اہل تفسیر نے ان آیات کے اہل کتاب کے ساتھ مخصوص قرار دینے کی کوشش کی ہے، مگر کلام الہی کے الفاظ میں اس تعویل کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس تعویل کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت حذیفہ نے دیا ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ہو وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ نے فرمایا، کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل کے،
کڑوا کڑوا سب ان کے لیے ہے اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم انہی کے طریقہ پر قدم بقدم چلو گے۔ آیت نمبر 48، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اگرچہ اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں سے جو کچھ اپنی اصلی اور صحیح صورت پر باقی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے بجائے الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ قرآن اور تمام وہ کتابیں جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، سب فی الاصل ایک ہی کتاب ہیں، ایک ہی ان کا مصنف ہے، ایک ہی ان کا مدعا اور مقصد ہے، ایک ہی ان کی تعلیم ہے اور ایک ہی علم ہے جو ان کے ذریعے سے نو انسانی کو عطا کیا گیا۔ فرق اگر ہے تو عبارات کا ہے، جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف مخاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئی ہیں۔ بس حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ کتابیں ایک دوسرے کی مخالف نہیں، معید ہیں، تردید کرنے والی نہیں، تصدیق کرنے والی ہیں، بلکہ اصل حقیقت اس سے کچھ بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی الکتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں۔ اصل میں لفظ مہمن استعمال ہوا ہے۔ عربی میں ہیمنہ کے معنی محافظت، نگرانی، شہادت، امانت، تائید اور حمایت کے ہیں۔ ہیمن الرجل شیء یعنی آدمی نے فلاں چیز کی حفاظت و نگہبانی کی۔ ہیمن الطائر علی فراخی یعنی پرندے نے اپنے چوزے کو اپنے پروں میں لے کر محفوظ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا، انی داعٍ فہیمنوا یعنی میں دعا کرتا ہوں، تم تائید میں آمین کہو۔ اسی سے لفظ ہمیان ہے جسے اردو میں ہمیانی کہتے ہیں، یعنی وہ تھیلی جس میں آدمی اپنا مال رکھ کر محفوظ کرتا ہے۔ بس قرآن کو الکتاب پر مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان تمام برحق تعلیمات کو جو پچھلی کتب آسمانی میں دی گئی تھیں اپنے اندر لے کر محفوظ کر دیا ہے، وہ ان پر نگہبان ہے، اس معنی میں کہ اب ان کی تعلیمات برحق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے گا۔ وہ ان کا مؤید ہے اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کا کلام جس حد تک موجود ہے قرآن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے اور وہ ان پر گواہ ہے، اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کے کلام اور لوگوں کے کلام کی جو آمیزش ہو گئی ہے، قرآن کی شہادت سے اس کو پھر چھانٹا جا سکتا ہے۔ جو کچھ ان میں قرآن کے مطابق ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ لوگوں کا کلام ہے۔ یہ ایک جملہ مترجمہ ہے جس سے مقصود ایک سوال کی توضیح کرنا ہے جو اوپر کے سلسلہ تقریر کو سنتے ہوئے مخاطب کے ذہن میں الجھن پیدا کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تمام انبیاء اور تمام کتابوں کا دین ایک ہے اور یہ سب ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرتے ہوئے آئے ہیں، تو شریعت کی تفصیلات میں ان کے درمیان فرق کیوں ہے؟ کیا بات ہے کہ عبادت کی صورتوں میں، حرام اور حلال کی قیود میں اور قوانین تمدن و معاشرت کے فروغ میں مختلف انبیاء اور کتب آسمانی کی شریعتوں کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے؟ یہ مذکورہ بالا سوال کا پورا جواب ہے۔ اس جواب کی تفصیل یہ ہے، نمبر 1، محض اختلاف شرعی کو اس بات کی دلیل قرار دینا غلط ہے کہ یہ شریعتیں مختلف مآخذ سے ماخوذ اور مختلف سرچشموں سے نکلی ہوئی ہیں۔ دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مختلف قوموں کے لیے مختلف زمانوں اور مختلف حالات میں مختلف ضابطے مقرر فرمائے۔
नंबर 2, बिलाशुबा ये मुमकिन था कि शुरू ही से तमाम इंसानों के लिए एक ज़ाब्ता मुकर्रर करके सबको एक उम्मत बना दिया जाता, लेकिन वो फ़र्क जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया की शरीयतों के दरमियान रखा, इसके अंदर दूसरी बहुत सी मसलहतों के साथ एक बड़ी मसलहत ये भी थी कि अल्लाह ताला इस तरीके से लोगों की आजमाइश करना चाहता था। जो लोग असल दीन और इसकी रूह और हकीकत को समझते हैं और दीन में इन ज़वाबित की हकीकी हैसियत को जानते हैं और किसी तासुब में मुब्तला नहीं है, वो हक़ को जिस सूरत में भी वो आएगा पहचान लेंगे और कबूल कर लेंगे। उनको अल्लाह के भेजे हुए साबिक अहकाम की जगह बाद के अहकाम तस्लीम करने में कोई तामुल ना होगा। बेखिलाफ इसके जो लोग रूह दीन से बेगाना हैं और ज़वाबित और उनकी तफसीलात ही को असल दीन समझ बैठे हैं और जिन्होंने खुदा की तरफ से आई हुई चीज़ों पर खुद अपने हाशिए चढ़ाकर उन पर जमूद और तासुब इख्तियार कर लिया है, वो हर उस हदायत को रद्द करते चले जाएंगे जो बाद में खुदा की तरफ से आए। इन दोनों किस्म के आदमियों को मुमय्यज़ करने के लिए ये आजमाइश ज़रूरी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने शरअ में इख्तलाफ रखा। नंबर 3, तमाम शरअ से असल मकसूद नेकियों और भलाइयों को पाना है और वो इसी तरह हासिल हो सकती हैं कि जिस वक्त जो हुक्म खुदा हो उसकी पैरवी की जाए। लिहाजा जो लोग असल मकसद पर निगाह रखते हैं उनके लिए शरअ के इख्तलाफात और मनाहिज के फ़रूग पर झगड़ा करने के बजाय सही तर्ज अमल ये है कि मकसद की तरफ उस राह से पेश कदमी करें जिसको अल्लाह ताला की मंजूरी हासिल हो। नंबर 4, जो इख्तलाफात इंसानों ने अपने जमूद, तासुब, हट धर्मी और जहन की ईद से खुद पैदा कर लिए हैं, उनका आखिरी फैसला न मजलिस मुनाजरा में हो सकता है न मैदान जंग में। आखिरी फैसला अल्लाह ताला खुद करेगा, जबकि हकीकत बेनकाब कर दी जाएगी और लोगों पर मुनकशिफ हो जाएगा कि जिन झगड़ों में वो उम्रें खपा कर दुनिया से आए हैं उनकी तय में हक का जौहर कितना था और बातिल के हाशिए किस कदर। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह आयत नंबर 49 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।